النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله وبآياته. قابل قدر محترم مکرم پیر طریقت حضرت مولانا حضرت قاسم منصور صاحب دامت برکاتہ العالیہ، واجب التکریم فاضل زبان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا محمد الیاس شبا صاحب دامت برکاتہ العالیہ، قابل قدر فاضل زبان جناب محمود برق صاحب، واجب التکریم جناب حضرت مولانا محمد علیہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، امیر انٹرنیشنل ختم نبوت ضلع مانسہرہ، قابل قدر محترم جناب سید عبداللہ شاہ غازی صاحب، جنرل سیکرٹری انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ ضلع مانسہرہ، اور آج کے اس پروگرام کے دھولا جناب سید نزاکت شاہ صاحب، صوبائی رابطہ سیکرٹری انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے دیکھے، واجب التکریم علماء کرام، طلباء کرام، قابل قدر بزرگوں، میرے دل کی دھڑکنوں، میرے عزیز و عظیم نوجوان ساتھیوں، تقریر مقصود نہیں ہے۔ برق صاحب نے قادیانیت کی ساری نقاب کشائی کر کے ان کا بھیانک چہرہ، ان کا غلیظ چہرہ، ان کے غلیظ الفاظ، ان کی یاوگوئی، ان کی بد اخلاقی، بد کرداری سارے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اس لیے کہ انہوں نے بعض باتیں ایسی بھی کی جو اس ممبر کے اوپر کرنی مناسب نہیں ہوتی، لیکن مجبوراً انہوں نے اس کا غلیظ چہرہ آپ کے سامنے رکھا۔ جس وقت شیر سرحد، امیر عظیمت، بابائے سیاست حضرت مولانا غوث ہزاری رحمہ اللہ نے، یہ وہ وقت تھا جس وقت ذوالفقار علی بھٹو پہ 313 علماء کا متفقہ فتویٰ لگا تھا کہ بھٹو سوشلزم لا رہا ہے اور یہ کفریہ بات ہے۔ مولانا غوث ہزاری صاحب نے اپنی سیاسی بصیرت سے کام لیتے ہوئے بھٹو کو اپنے اعتماد میں لے کے اس سے اتنا بڑا کام کروایا کہ جس کے لیے امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا صف علی تھانوی رحمہ اللہ، مولانا حسین محمدی رحمہ اللہ اور بڑے بڑے اکابرین نے رات دن ختم نبوت کے لیے کام کیا، اور ختم نبوت کے جلوسوں کو گولیاں بھی چلائی گئی۔ اس بات کی تاریخ گواہ ہے، یہ بات ہے کہ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہوئی ہوتی ہیں تو ان کی فریاد پر جا رہا شاید جو بڑا وقت گلستان پہ تخر ہم نے دیا، جو بڑا وقت گلستان پہ تخر ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں کہ تیرا کام نہیں۔ تاریخ میں بعض جگہ بعض لوگوں نے بددیانتی کا کردار ادا کیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جس وقت اسمبلی میں بل پیش ہوا اس وقت بڑے بڑے مرزائی قادیانی جرنیل، ان کی بیوی نصرت بھٹو کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ بھٹو بڑا پریشان تھا، ہزاری رحمہ اللہ کو کہا مولانا جا کے بیگم صاحب کو سمجھا دیں، اس کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اللہ کی قربان رحمت ہو مولانا غوث ہزاری رحمہ اللہ پہ، انہوں نے اپنے نصرت بھٹو کو سمجھایا اور اس نے وہ بات مان لی۔ اتنے میں یہ بشیر الدین میں غیرت آیا، بڑا لمبا چوغا پہنا ہوا، ہاتھ میں بڑا عصا، دوسرے ہاتھ میں تسبیح، سب پہ بڑا امامہ باندھا ہوا، لیکن شاعر نے کتنے اچھے انداز میں کہا، دستار کے ہر پیج کی تحقیق ہے لازم، دستار کے ہر پیج کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔
اس شخص کو ہم کس طرح کافر کہیں؟ مولانا غلام غوث صداری رحمہ اللہ، مفتی محمود رحمہ اللہ، مولانا عبدالحق حقانی رحمہ اللہ یہ پریشان ہو گئے۔ مولانا غلام غوث صداری صاحب نے کہا آپ پریشان نہ ہو، یہ ذرا برق صاحب نے ان کی کتابیں بتائی، کہا کتابیں لائے ہو؟ کہا لائے ہیں، میں لایا ہوں۔ کہا وہ کتاب ہے؟ کہا ہے، یہ نکال کے لاؤ۔ مولانا غلام غوث صداری رحمہ اللہ نے اسمبلی میں وہ کتاب کھولی اور کہا باقی باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ تم جتنے اسمبلی والے ہو، ادھیکار ہے یہ بات، تم اسمبلی میں جتنے لوگ ہو بتاؤ تم حرامی ہو، تمہاری مائیں پاک دامن ہیں، پاک باز ہیں؟ کہاں؟ تو چونا پڑا جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتا پیغمبر وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ تو سارے حال نتائج بدل گیا اور سب نے متفقہ طور پہ قادیانی کو کافر قرار دیا۔ میرے دوستوں آج بھی بعض اوقات ہمارے بعض حضرات ممبر پہ اس ایسے خلیق لیڈر کی تعریف کرتے ہیں جس کی میں نے اپنے کانوں سے، یہ قاری صاحب، قاری رفیق صاحب نے مجھے وہ پوسٹ بتائی جس میں ایک شخص کہہ رہا ہے کہ دیکھیں تم مدنی ریاست میں بات ہے، مدنی میں تو عیسائیوں کو بھی حقوق دیے ہوئے ہیں، مدنی ریاست میں یہودیوں کو بھی تو حقوق دیے ہوئے ہیں، سب کے حقوق کی پاسداری ہو رہی ہے، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی جو محمد کو نبی کو آخری نبی نہ مانے تو ان کو کیسے کافر کہا جائے؟ ایسے کہنے والے پہ لعنت، راستوں پہ رہزنوں کے قافلوں کی گھنٹیاں بجتی ہوں جب میں انہیں باقی طرح کہہ دوں میرے بس میں نہیں۔ میرے دوستو غلط کو غلط کہیں گے، خلیج کو خلیج کہیں گے۔ ختم نبوت کے لیے اگر ہماری جان چلی جائے تو بات شیخ الحدیث رحمہ اللہ کی، مولانا زکریا رحمہ اللہ کی بات، جان دے دی، جان دے دی تو دین اسی کی تھی۔ سبحان اللہ نہ کرو کہ زائن ناراض ہو جائیں۔ جان دے دی، جان دے دی تو دین اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ہی ادا نہ ہوا۔ میرے دوستو ختم نبوت کے پروانے بنو، ختم نبوت کے دیوانے بنو، نبی کے مستانے بنو، اور اس معاملے میں پوری دنیا سے یگانے بنو، سارے مرزائیوں سے بیگانے بنو۔ اگر تابع شنیدن ہے کسی میں سامنے آئے، اگر تابع شنیدن ہے کسی میں سامنے آئے، ہمیں افسانہ منصور دورانا بھی آتا ہے، تڑپنا بھی ہمیں آتا ہے، تڑپانا بھی آتا ہے، اور رسول اللہ سے کٹ کر مسلمان رہ نہیں سکتا، محبت سے کوئی سمجھے تو سمجھانا بھی آتا ہے۔ رسول اللہ کی عزت کی خاطر، رسول اللہ کی عزت کی خاطر، رسول اللہ کی عزت کی خاطر اہل ایمان کو گلے پر چاک کر کے گولیاں کھانا بھی آتا ہے۔ آج قادیانی سر اٹھا رہا ہے، جس طرح برق صاحب نے ان کی ساری باتیں آپ کے سامنے بتائی۔ میرے دوستو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تقیہ نہیں کیا، تقیہ نہیں کیا۔ سب سے پہلے
کرتا. میرے دوستو اگر تعلق ہے مسلمان کا تو وہ ایمان کا ہے. پیغمبر کو رب نے ڈانٹا رب ان بنی من اہلی رب ان بنی من اہلی. اللہ کا پیغمبر شفقت پدری جوش میں آ گئی. شفقت پدری جوش میں آ گئی. اللہ کا پیغمبر ہاتھ اٹھاتا ہے رب لبیک یا نور. کیا مانتا ہے ان لبنی من اہلی ان لبنی من اہلی. اللہ میرا بیٹا میری آس ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. ڈانٹ پڑی یا نور إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ. وہ یہ بیٹا تیرا نہیں, بیٹا تیرا نہیں, بیٹا تیرا نہیں. اللہ میاں کیوں میرا نہیں؟ میری سر سے پیدا ہوا, میری بیوی کے بدن سے پیدا ہوا, میرے آنگن میں پلا. اللہ نے کہا نہیں, پیغمبروں کے رشتے نسب سے نہیں ہوتے, حسب سے نہیں ہوتے, کسب سے ہوتے. عمل غیر صالح, اس کے اعمال کافرانہ ہے. فلا تسألنی ما لیس لک به. مجھے آئندہ کسی سے سوال نہ کرنا. انی اعظک ان تکون من الجاہلین. میرے پیغمبر آئندہ کسی سے سوال نہ کرنا, اس سے سوال نہ کرنا. بیٹا بچانا تو ڈر کرنا, منصب نبوت چھین لوں گا. میرے دوستو مومن کا رشتہ ایمان سے ہوتا ہے. مومن کا رشتہ ایمان سے ہوتا ہے. اگر ہم ایمان پہ قائم ہوں گے تو قادیانی کو کائنات کا بدترین کافر, کافروں میں سے بھی بدترین کافر. میرے دوستو جس طرح برق صاحب نے اس کی تصویر بتائی, جو اپنی آنکھ کو ٹھیک نہیں کر سکتا, آنکھ کو ٹھیک نہیں, اور کہتے ہیں کہ ایسا بے وقوف تھا, ایسا بے وقوف تھا. اکثر گھر کے لیے ساتھ ڈھیلے ہوتے اور گھر بڑے پیار سے کھایا کرتا تھا. تو کبھی کبھی بھولے سے بجائے وہی جو ڈھیلے سے وہ پیشاب سکھایا کرتا تھا, وہ بٹوانی والا ڈھیلا منہ میں ڈال دیا کرتا تھا. تو لعنت کس پہ, کس پہ, کس پہ, کس پہ. جس طرح کہتا ہے ایک دستور مینو نوریا, اس کا استاد ایک ذرا دستور مینو نوریا, میرے منہ ہوتے کیڑا بڑا نور ہے. اور کہتا اور تو کوئی لگتا نہیں, ایویں لگتے ہیں جس طرح کوئی رشتہ لگور ہے. ان بیوقوف انسانوں کو دیکھو اور پھر اس ملک کے اس سربراہ غیرت کو دیکھو. تو کہتے ہیں جو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک آدمی نبی کو آخری نبی نہیں مانتا تو اس کو ہم کیسے مسلمان نہ کہیں. اس لیے میرے دوستو ہم نے ہر لحاظ سے قادیانی کا تعاقب کرنا ہے, قادیانیت کا جنازہ نکالنا ہے. تو آج انشاءاللہ یہ ایک وقت میں یہ خانقاہی نظام, سب سے بڑی چیز خانقاہی نظام بھی ہوگا. الحمدللہ دو پیر بیٹھے ہیں, دو پیر طریقت ہیں, پیر یاسر اور مولانا قاسم منصور صاحب, قاسم منصور. اور میں تو کہا اگر تابش در ہے کسی میں سامنے آئے, ہمیں افسانہ منصور دورا نام بھی آتا ہے. میرے دوستو یہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں, الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں, الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. یہ بیزار یہ پھرتے ہیں
ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. یا تم کیا اللہ کے دو ولی بیٹھے ہوئے ہیں، دو پیر طریقت بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے تھوڑا سا وقت آپ کا لوگا تاکہ ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ اللہ والے لوگ ہوتے کیا ہیں اور ان کے قرب کا فائدہ کیا ہوتا ہے. انسان کی زندگی کا نقشہ بدل جاتا ہے جب ان کے پاس ہے. گلے خوشبو در حمام روزے رسید دست محبوب بدستم و گفتہ جی بدو گفتم کی مشکیاں بھی کہ اربوے دلا بیزے تمستم و گفتم منگی لینا چین بودم ولیکن مدت باب نشستم جمالے حق نشین در من نصر کر وگرنا من ما خاکم کی رستم. کہتے ہیں شخصی در حمام میں گیا تو ڈھیلا لی اس سے خوشبو آ رہی ہے تو اس نے کہا کہ تو عمر ہے، تو کیا ہے، تو عمر ہے یا مشکل نہیں. بگفتہ من گینا چیز بودم کلام وہی مٹی ہوں ولیکن مدت باب نشستم. کچھ دن میں پھولوں کے ساتھ رہا، کسی نے کہا مجھے اٹھا کے پھولوں کی تھیلی میں رکھ دیا. جمالے ہم نشین در من نظر کر وگرنا من ما خاکم کے ہستم. میرے ہم نشین ہے جس کے ساتھ میری ہم نشینی تھی، کچھ دن جس کے ساتھ میں رہا، اس کی خوشبو نے میرے اوپر یہ اثر کر دیا، ورنہ میری حقیقت تو وہی خاک ہے. میرے دوستو ہم سب خاکی ہیں، ہم خاکی ہیں. جب ہم جن کے دل میں نوری ایمانی ہے ان سے ملیں گے تو ہم بھی نورانی بن جائیں گے. اگر وہ نورانی نہیں ایمان والے نورانی بن جائیں گے. کیا بنیں گے؟ تو اللہ کا پیغمبر دعا مانگ رہا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. ابراہیم خلیل اللہ دعا مانگتے ہیں. ابراہیم خلیل اللہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل میں سے تھے. سام سین الف میم سام کی نسل میں سے تھے اور اللہ نے اتنا نوازا نوح علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد سے اللہ نے 14,000 انبیاء کرام بھیجے. ابراہیم خلیل اللہ دعا مانگتے ہیں وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. اللہ نے اپنے پیغمبر کی دعا کو قبول کر دیا. اللہ نے بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ. يَتْلُو عَلَيْهِمْ اللہ نے بھیجا رسول امی میں سے. اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کی دعا میں امینڈمنٹ کر دی. ابراہیم خلیل اللہ نے تزکیہ نفس کو 4تھا نمبر دیا. اللہ نے کہا نہیں میں نبی بھیجوں گا جو آیتیں پڑھائے گا وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ نفس کروائے گا. تزکیہ نفس کروائے گا. کیوں کہ علم کے لیے بنیادی چیز تزکیہ نفس ہے. شَقَيْتُ إِلَى بَقِيَ نَصُرَ حِفْظِهِ فَأَرْسَلْنِي إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے استاد سے حافظ کی کمزوری کا ذکر کیا کہ مجھے استاد نے نصیحت کی فَأَرْسَلْنِي إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي. مجھے گناہوں کو چھوڑنے کا کہا. كَأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلْهٍ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُؤْتَى لِعَاصِي. علم اللہ کا نور ہے اور اللہ اپنا نور کسی گناہگار کو نہیں دیتے. اپنا نور کسی گناہگار کو نہیں دیتے. سب سے بنیادی چیز تزکیہ نفس ہے. جب نفس پاک ہوگا، نفس
ہوگا. تو نفس پاک کرنے کے لیے شریعت کے ساتھ طریقت لازم ملزوم ہے. شریعت کے ساتھ طریقت لازم ملزوم ہے. لیکن پیر وہ ہو جس کی محفل میں بیٹھ کے انسان کی زندگیوں کا نقشہ بدل جائے. وہ پیر نہیں رگڑی تے پیتی، رگڑی تے پیتی نہ نیتی نہ گزا کیتی. دما دم دما دم نہ دھوکا نہ غم، کمائیں گے احمق کھائیں گے ہم. وہ پیر نہیں. پیر وہ ہے جس کی محفل میں آ کے انسان کی زندگی بدل جائے اور اس کے لطائف جاری ہو جائے. میرے دوستو، یہ میں اللہ کے گھر میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں. پیر عبد المالک صاحب خانیبان والے، وہ 15 دن ہمارے بیٹے میرے شوق میں نومی اور غالباً پڑھ رہا تھا. اور کسی کے گھر کی کوئی چیز نہیں کھایا کرتے تھے. ہمارے گھر سے ہم پکا کے لے جاتے تھے. میں نے ایک انسان کے ذہن میں تجسس ہوتا ہے. میں نے اپنی ہمشیرہ کو کہا ایک روٹی آج آپ پکائیں گی، باقی میری والدہ محترمہ اللہ پاک کو رحمت نازل کرے ان کی قبر پہ، وہ باوجود سب کچھ ترکاری بھی روٹی بھی تو 2 پھٹے اتنا جیسا کھایا کرتے تھے. تو میں نے اوپر نیچے 2 روٹیاں رکھی. اوپر والی روٹی بھی تھی وہ بغیر انہوں نے لقمہ توڑا تو منہ میں ڈالا. کب پٹاج نہیں کھاتا. میں تو سمجھ گیا مرکزی شاید ٹھنڈی ہے یہ چھوڑ لے جا بیٹھا نہیں تو یہ تو یہ گرم ہے. جب انہوں نے وہاں سے لقمہ لیا تو وہ اپنے معمول کے مطابق روٹی کھائی. مجھے دیکھا امتحان لے رہے تھے، امتحان دے رہے تھے. میں اتنا متاثر ہوا کہ جب انہوں نے کنی کی اور دھوپ وہ کنی انہوں نے اس پیالے میں، یہ اللہ کی محبت یا اللہ کے ولیوں کی محبت عجیب چیز ہوتی ہے. تو عالم سے کرتی ہے بیگان دل کو عجب چیز آشنائی. ایسا متاثر ہوا حضرت پیر صاحب تشریف فرما ہے. ایسا متاثر ہوا کہ میں نے وہ کلی کی اور پانی پی لیا. 5 منٹ انہوں نے نظر ٹکائی. میں ممبر رسول پہ ہوں، میرے سارے لطائف جاگ اٹھے. اور میں رب کعبہ کی قسم کر کے کہتا ہوں جس وقت لطیفہ قلب جاری ہوتا ہے اور آدمی کی زبان خاموش ہے اور دل جب کرتا ہے اللہ 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 اکبر اللہ 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 اللہ. اگر میں یہ کہتا یا قربان تو آپ کی زبان چلتی بڑے مزے مزے سے کہتے، لیکن اللہ کا نام لیتے ہوئے ہم گھبراتے ہیں. جب دل خود بخود کرتا ہے اللہ 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 اللہ، اور اس یقین سے آدمی کرے کہ میں ایک دفعہ کہتا ہوں اللہ، 10 دفعہ کہتا ہے لبیک عبدی لبیک عبدی لبیک عبدی لبیک عبدی لبیک عبدی. جب اس اعتبار سے کہ میرا یہ جملہ عرض سے ٹکرا کے عرض سے میرے ریپلائی ہو رہا ہے تو میں یہ قسم کر کے کہتا ہوں کہ جب یہ لطیفہ قلبی باقی لطائف جاری ہو جاتے ہیں، دنیا کی کسی چیز میں اتنی لذت نہیں جتنے اللہ کے نام میں لذت ہے. تو یہ لذت کہاں سے ملے گی؟ ان پیروں کے قدموں میں بیٹھ کے. ان کے قدموں میں جب یہ آپ کو اسباب پڑھائیں گے، آپ جب بڑھتے جائیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے تو آپ کے دل کے اوپر سے رنگ چڑھتے جائیں گے اور اللہ کے رنگ چڑھتے جائیں گے اور پھر آپ اپنی مناظر میں آگے بڑھتے جائیں گے. پھر اتنی آپ کو حیث نظر آئے گی. اس کی مثال یوں سمجھیں، جب آپ ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں تو آپ کو عمارت بہت بڑی نظر آتی ہے، جہاز کھڑے ہوئے بڑی بڑی ہیوج مشینیں نظر آتی ہیں، لیکن جب جہاز رن وے پہ چلتا ہے اسی طرح آپ کو عمارت بھی بڑی نظر آتی ہے، بڑے جہاز بھی بڑے نظر آتے ہیں، اونچی اونچی عمارتیں بھی بڑی نظر آتی ہیں. لیکن جب پائلٹ فلائنگ گیئر لگا کے اوپر اٹھتا ہے تھوڑا جہاز اوپر اٹھتا
آتی ہیں، پھر وہ بڑی بڑی بلڈنگیں ماچس کی ڈبیاں کی طرح نظر آتی ہیں، اور جب اور بھی پرواز اونچی ہو جاتی ہے پھر دنیا کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اس طرح جب آپ کی روح بلندی پہ جائے گی، آپ کو اپنے پیر صاحب اسباب پڑھائیں گے، جب آپ کو لائن پہ لائن لگا دیں گے، جب آپ لائن ہو جائیں گے اللہ کے ساتھ، میرے دوستو اتنا لطف ہوتا ہے اس چیز میں، اتنا لطف ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے جب سانس ہو جائے جاری اللہ 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 ہر دم میرے مولا ہر دم شہید کو محمد علی جناح نے کہا کہ جج کے سامنے کہہ دو جب میں شاطب رسول کو گولی مار رہا تھا میں ہوش میں نہیں تھا۔ کہا جناب صاحب میں نے تو ساری زندگی بے ہوشی میں گزاری، میری زندگی کا وہی لمحہ ہوش میں تھا جب میں نبی کے دشمن کو گولی مار۔ اور کہتے ہیں وہ جیل والے واقع لکھتے ہیں کہ رات کو اس کی وہ جب کار کوٹھڑی میں تھا، اس کوٹھڑی میں ایسی رونق، ایسا نور ہوتا، ایسی روشنی ہوتی جو روشنی کبھی دیکھی نہیں گئی تھی۔ تو جب اس سے پوچھا یہ کون لوگ آیا کرتے ہیں، کہا چھوڑ اس بات کو، جب بڑا تنگ کیا گیا تو کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے خلاصہ کیا تھا۔ میرے دوستو ختم نبوت کے لیے اور آج سے تہیہ کریں کہ ہم ڈھونڈ کے جس طرح بھولا آدمی جب اس کی کمر میں خم پڑ جاتی ہے تو وہ ٹیڑھا جا رہا تھا، بچوں نے کہہ دیا کہ کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ اس نے کہا پیری سے خم نہیں میرے کمر میں کمر، پیری سے خم نہیں میری کمر میں کمر، میں چھپ کے ڈھونڈتا ہوں جوانی کی لکیریں، جس طرح وہ بھولا چھپ کے جوانی کی لکیریں ڈھونڈتا ہے، اس طرح میرے دوستوں خانقاہوں کو ڈھونڈو، خانقاہوں کے اندر اللہ کے ولیوں کو ڈھونڈو، کیونکہ اللہ کے ولی کے پاس صحبت سالے تو سالے کو صحبت تالے تو تالے کو اور وہ ضرورت بڑی۔ تو میں اپنے ہر تین مہمانوں کو تمام اپنے علاقے کی طرف سے، اپنے علماء کرام کی طرف سے، مومنٹ کی طرف سے، اپنے تمام سیاسی دینی مذہبی لوگوں کی طرف سے یہاں اس مدرسے میں، اس خانقاہ میں آنے پہ خوش آمدید کرتا ہوں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے پیر الیاس فضا صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور ہمارے پیر طریقت رہبر شموع مولانا قاسم محمود منصور صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور برق صاحب اور برق علماء کرام تشریف لائے ہیں۔ آپ شاہ صاحب ادھر کونے میں تھے، یہ ہمارے بڑے اچھے مجاہد ہیں ہر لحاظ سے۔ باقی جتنے علماء کرام جن کا نام میں بھول گئے ہوں اس لیے کہ سب نام بعض اوقات لینے مشکل ہوتے ہیں، سارے میرے سر کے تاج ہیں، سارے میرے سر کے تاج ہیں، میری آنکھوں کے تارے ہیں، سب آپ میرے لیے پیارے ہیں، اس لیے
کہ آپ سب کے سب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دائی ہیں، دین کے فدائی ہیں، دین کے سپاہی ہیں، اور قادیانیت کے لیے انشاءاللہ تباہی ہے، تباہی ہے نا، قادیانیت کے لیے تباہی ہے نا، تو ہماری تباہی ہے، تباہی ہے نا، ہر کسی کو قربانی دیں گے۔ ختم نبوت کا پروگرام جہاں بھی ہوا، جس جگہ بھی ہوا، انشاءاللہ بھرپور تعاون کریں گے اور اس کے لیے تن من دھن کی قربانی دیں گے۔ میں ایک بار پھر تمام مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں اپنے سید دکان شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ایسا موقع فراہم کیا۔